بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، دیکھنے والوں اور سننے والوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں آپ کی سماعتوں کی نظر بہت ہی زبردست ویڈیو، سبق آموز ویڈیو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور ویڈیو پوری دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو سبق حاصل ہوگا اس میں، اور زندگی کامیابی کی طرف بھی گامزن ہو سکتی ہے۔ اگر عمل کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے تشریف فرما تھے، تو صحابہ اکرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تم کو ایسی خبر نہ بتاؤں جو سبق آموز ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ تو صحابہ اکرام یہ خبر سن کر غمزدہ ہو گئے، رونے لگے۔ تو صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں ہماری بہنیں بھی ہوں گی، ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو میں آگے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی عورت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو ویڈیو غور سے دیکھیے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، کہ تم اللہ کی ناشکری بہت کرتی ہو، اللہ کی ناشکری بہت کرتی ہو اور لعن طعن بہت کرتی ہو، اور اپنے میاں کی، اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر حال میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میری بہنیں، جو میری مائیں جو بھی سن رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ پاک ان کو حیا کے ساتھ رکھے، شرم حیا پردے والا رکھے اللہ پاک، اور اپنے میاں کا فرما بردار رکھے، اپنے حاکموں کا فرما بردار رکھے، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس پہ جہنم واجب ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا۔ تو عورت نے عرض کی اے رب العزت، پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ میں آپ کو ایک بات ساتھ آپ کرنا بھول گیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک جو جہنمی عورت ہے وہ 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس میں سے ایک اس کا باپ ہے۔ تو جب اس پہ جہنم واجب ہو جائے گی تو اللہ پاک فرشتوں کو جب حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈالو، تو وہ عورت اپنے رب سے عرض کرے گی اے رب العزت کہ پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ جب باپ کو حاضر کیا جائے گا تو شکایت کرے گی اپنے باپ کی، اے رب العزت یہ میرا باپ ہے، اس نے میری تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس نے مجھے شریعت پہ چلنا نہیں سکھایا، اس نے مجھے آخرت کے بارے میں مجھے سمجھایا نہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں نہیں بتایا، بے پردگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب میں گھر سے نکلتی تھی، میرے باہر کھلے ہوتے تھے، تو میں گھر سے نکلتی تھی تو مجھے اس نے منع نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا میرے ویورز، یہ وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ عورت اپنے رب سے شکایت کر رہی ہے، اس باپ کی شکایت کر رہی ہے جس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنی دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کی، اپنے پلاٹ بیچے، اپنا سرمایہ لگا دیا اپنی بیٹی کی کامیابی کے لیے۔ اگر نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو آخرت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، نہیں سکھایا تو پردے کا نہیں سکھایا، اگر نہیں سکھایا تو نماز، دین، اسلام کے احکامات نہیں سکھائے۔ تو عورت عرض کر گیا رب العزت کی یہ میرا باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دے گا کہ اے فرشتوں کہ اس کے باپ کو اور اس عورت کو دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ دوبارہ عورت عرض کرے گی اللہ پاک سے اے اللہ پاک کہ میرے بھائی کو بھی بلایا جائے۔
تو جب عورت کے بھائی کو بلایا جائے گا تو اس کی بھی شکایت اپنے رب سے کرے گی، رب سے فرمائے گی، ارشاد فرمائے گی اے رب العزت کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے مجھے دنیا میں یہ بھی میرا محافظ تھا، تو مگر یہ اپنی آپ کے ساتھ مست رہتا تھا، میری طرف اس نے میرے پہ اس میں نظر نہیں رکھی، اس نے میں جدھر بھی جاتی تھی، جہاں بھی جاؤں تو یہ اس کو چاہیے تھا میرے محافظ کی طرح میرے ساتھ جاتا، مجھ پہ نظر رکھتا، مجھے آخرت کے بارے میں آگاہ کرتا، مجھے قبر کے عذاب کے بارے میں بتاتا، تو آج میں جہنم میں نہ جلتی، تو اس کا یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے دوبارہ حکم دے گا کہ اس کے عورت کے باپ کو اور عورت کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ دوبارہ عرض کرے گی کہ اے رب العزت کہ پہلے میرے میاں کو بھی، خامد کو بھی بلایا جائے۔ جب خامد کو بلایا جائے گا تو خامد کی بھی شکایت رب سے کرے گی، اے رب العزت کہ یہ میرا خامد ہے، میرے ماں باپ میرے بھائی کے بعد تربیت کی ذمہ داری ان کے بعد اس پہ تھی، میرے میاں پہ تھی، اس نے بھی میری تربیت نہیں کی، اس نے بھی مجھے نہیں سکھایا، اس نے مجھے آخرت کے بارے میں نہیں بتایا، اس کے سامنے میں بھی اگر بے حیائی والی بات کرتی تھی یا پیر کھلے بال یا ایسا لباس نازیبا لباس پہن کے میں باہر جاتی تھی تو اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ اگر یہ مجھے منع کیا ہوتا اس نے تو مجھے اگر اس نے آخرت کے بارے میں بتایا ہوتا، قبر کے عذاب کے بارے میں آگاہ کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ چلتی، تو اس کا یہ بھی ذمہ دار ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اس کے میاں کو بھی جہنم میں ڈال دو، فرشتوں سے حکم دے گا اس کے میاں کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ دوبارہ عرض کرے گی اے رب العزت میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ جب بیٹے کو بلایا جائے گا تو اللہ پاک سے بیٹے کی شکایت کرے گی کہ جس سے بے حد دنیا میں پیار کرتی تھی، وہاں کہے گی اے رب العزت کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس نے بھی اور اس کی میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ بہت ضدی تھا، ہر طرح کی ضد اس نے پوری کی ہے، میں نے اس کی ضد پوری کی ہے، ہر خواہش اس کی میں نے پوری کی ہے، اور اگر یہ کھانا نہ کھائے تو میری ممتا تڑپتی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، مگر اس نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے قبر کے عذاب کے بارے میں اس نے بھی نہیں بتایا، شریعت کے بارے میں اس نے بھی نہیں مجھے بتایا، دین اسلام کے پردے کے بارے میں اس نے احکامات مجھے نہیں بتائے، کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ ضد کرتا تو مجھے کہتا کہ اے والدہ کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یقیناً اس کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتی اور نماز پڑھتی تو آج میں جہنم سے بچ جاتی اور پردے طریقے سے رہتی، پردے میں رہتی اور اپنے خامد کی ہر چیز کی میں فرما بردار رہتی، اپنے میاں کی بھی، اپنے گھر کو بھی امن بناتی اور اپنے آپ کو آج جہنم میں جلنے سے بچا لیتی اپنے آپ کو۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں کہ اس کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے ویورز دیکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، اس کی رنگینیوں پہ نہ جائیں، یہ دنیا عارضی ہے، آج نہیں تو کل اس نے ختم ہو جانا ہے، رہے گا نام صرف اللہ اور اس کے رسول کا، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا یا دنیا میں رہ کے ذکر کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو اس قید خانے کو اس طرح ہے، ادھر یہاں بھی بہت پیارا قول ایک آپ کے اسماعت تک نظر کروں گا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ تو آپ ان چیزوں پہ اگر عمل کریں گے، اور میری جو بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اگر آپ اپنے والدین کی اگر نافرمان ہیں تو فرما بردار ہو جائیں، اگر اپنے میاں کی نافرمان ہیں تو فرما بردار ہو جائیں، اگر اچھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کی دنیا تو اچھی بنا ہی رہا ہے، اللہ پاک آپ کی میری دعائیں آخرت بھی اچھی بنا دے، آپ اللہ پاک ہر زندگی کے موڑ میں اللہ پاک آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔